اسرائیل کو اسلحہ ایکسپورٹ بند کی جائے، بائیڈن انتظامیہ کے ناظرین ہائیسٹ آفیشل وہ سامنے آ گئے ہیں، اور ڈیموکریٹس کے اندر اسرائیل کی جو سپورٹ ہے اس میں تیزی کے ساتھ ڈکلائن آ رہا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے سب سے بڑے آفیشل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو سب سے بڑے سپورٹر رہے اسرائیل کے، جو اسرائیلی لابی سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ، اور جو اس وقت بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی تھی اس میں ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا بہت بڑا کردار تھا، اب وہ باقاعدہ طور پر سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے یہ جنگ، جس کو وہ خود سپورٹ کرتے آئے ہیں اور بہت زیادہ یعنی اسرائیل سے انفلوئنس تھے۔ انہوں نے کہا یہ امریکی مفادات کے اندر نہیں ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا یہ اسرائیلی مفادات کے اندر بھی نہیں ہے، اس کو ہر صورت رکوانا چاہیے، اور اگر اسرائیل امریکہ کی بات نہیں مانتا تو پھر اسرائیل کے لیے جو اسلحہ ایکسپورٹ ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ اور اوورآل جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس میں جو ڈکلائن ہے اسرائیل کی سپورٹ کے لیے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک ہسٹورک شفٹ ہے جو وہاں پر دیکھا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ جس طرح سے پبلک اوپینین تبدیل ہو رہی ہے اور جس طرح سے امریکی مفادات مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کی وجہ سے آن سٹیک ہیں، کہ عرب ریاستیں بھی یہ سوچ رہی ہیں کہ اب وہ کیا چائنا اور رشیا کی طرف جائیں، تو آنے والے ٹائم میں جب مزید نئی گورنمنٹس آئیں گی تو بہت مشکل ہو جائے گا ان نئی ایڈمنسٹریشن کے لیے اسرائیل کی اس سطح کی سپورٹ جو ہے وہ جاری رکھنا۔ تو یہ ایک بہت ہی ہسٹورک بات ہے۔ اسرائیل نے یعنی کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ کر لیا ہے امریکہ کے اوپر، اور امریکہ میں اب وہاں کے اہم ترین آفیشلز اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ زیادہ دیر لمبا عرصہ امریکہ یہ بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا ہے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کی وجہ سے، کیونکہ جو امریکی مفادات ہیں وہ تو آن سٹیک ہیں۔ مڈل ایسٹ جو ہے وہ آلریڈی امریکہ کا اتحادی ہے، نہ کہ چائنا اور رشیا کا اتحادی ہے۔ چائنا اور رشیا تو ان کو آفرز کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہ امریکی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، انہوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں، چائنا اور رشیا کو نہیں دیے ہوئے ہیں۔ تو اب جب امریکہ ان کو ان کے ملکوں کو جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے، وہاں پر ڈسٹیبلائزیشن کر رہا ہے، تو پھر ان ملکوں نے بھی تو سوچنا ہے۔ تو اس طرح یہ امریکہ کے مفاد میں بالکل نہیں ہے جو کچھ ریجن کے اندر جو وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت ایک نیا چیپٹر ہے، یہ بالکل ایک غیر معمولی بات ہے، یہ ایک تاریخی شفٹ ہے، اس کے اوپر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے۔ ناظرین، نئی دنیا ایمرج ہو رہی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ ایشیا کا رائز ہو رہا ہے، گلوبل ساؤتھ کا رائز ہو رہا ہے، اب اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ اب ہم وہ واقعات دیکھیں گے آنے والے ٹائم میں کہ ہم ویزیبلی یہ دنیا تبدیل ہوتی ہوئی ملٹی پولر جو ورلڈ ہے وہ ہم ویزیبلی دیکھ سکیں گے، اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے وہ سپٹمبر 3 کو ہونے جا رہا ہے، جس میں چائنا اپنی وکٹری پریڈ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ پیوٹن کے ساتھ کم جونگ ان بھی شریک ہو رہے ہیں۔ ایک ہسٹورک ٹائم ہم دیکھنے جا رہے ہیں، پیوٹن کے ساتھ کم جونگ ان شریک ہو رہے ہیں، اور نہ صرف کم جونگ ان شریک ہو رہے ہیں بلکہ ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی اس وکٹری ڈے کی پریڈ جو ہے اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور اس پریڈ میں اتنے زیادہ ورلڈ لیڈرز کو جمع کرنے کا، اور اس میں ایک بھی ویسٹرن ورلڈ سے ایک بھی لیڈر نہیں ہے۔ سارے جو لیڈرز انہوں نے بلائے ہیں وہ گلوبل ساؤتھ کے ہیں، وہ ایشیا کے ہیں۔ تو اس کا باقاعدہ مقصد اس پریڈ کا وہ یہ دکھانا ہے اور ایک میسج بھیجنا ہے، ایک پاور شو کرنا ہے کہ ایک نئی دنیا کس طرح سے ایمرج کر رہی ہے۔ جو ویسٹرن لیڈ جو ورلڈ آرڈر ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور اب دنیا کے تمام فیصلے صرف وہ نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہت غیر معمولی تبدیلی ہے، اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ پچھلے 200-300 سالوں میں جو ویسٹرن ہیجمنی ہے اس کے خلاف مشرق میں اس سطح کا کوئی اتحاد نہیں بنا ہے۔ مغربی جو اقتدار کا آغاز ہوتا ہے پچھلے 500-600 سال اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو، اور ماڈرن ہسٹری کے اندر بھی آ جائیں، تو مشرق میں ایسا کوئی الائنس نہیں بنا ہے ویسٹرن ہیجمنی کو چیلنج کرنے کے لیے۔ تو یہ بڑا غیر معمولی الائنس ہے جس میں لیٹن امریکہ، جس میں افریقہ، اور جس کے اندر ایشیا، یہ سب متحد ہو گئے ہیں، اور یہ سب وہ ممالک ہیں، وہ قومیں ہیں جو صدیوں سے ویسٹرن جو کلونیل آرڈر ہے اس سے متاثر ہو رہی ہیں، اور اس نے بہت زیادہ ان قوموں کو جو ہے نقصان پہنچایا ہے۔ یہ صدیوں کی وکٹم قومیں ہیں، اور یہ چائنا اور رشیا کی سرپرستی کے اندر اکٹھی ہو گئی ہیں، اور چائنا خود وکٹم ہے۔ رشیا تو وکٹم نہیں ہے نا اس لحاظ سے کہ رشیا کوئی کالونی رہا ہو، چائنا تو وکٹم ہے۔ چائنا میں تو ویسٹرن کالونی رہی ہے، اور بہت تلخ، بہت ہی پینفل تاریخ ہے، اس لیے وہ اس کو اپنی سینچری آف ہیوملیشن بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری وکٹم قومیں ہیں،
اور اب ان کے پاس یہ طاقت آ گئی ہے، اور اس طاقت کا بہت بڑا مظاہرہ وہ سپٹمبر 3 کو جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو فلسطین کیا ہے؟ فلسطین کا تنازع کیا ہے؟ یہ ویسٹرن لیڈ جو ورلڈ آرڈر ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے یہاں پر ان کو آ کر جو ہے وہ بسایا ہے، وگرنہ یہ کتنا بڑا ظلم تھا کہ وہ ایک قوم کی زمین کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں اور ان سے پوچھے بغیر کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو نہیں سکتا تھا۔ اور یہ برٹشرز کا یہ طریقہ کار ہی رہا ہے، وہ جہاں جہاں سے نکلے ہیں وہاں پر ایسے ایشوز چھوڑ کر گئے ہیں جان بوجھ کر، تاکہ یہاں پر پھڈے مسئلے ختم ہی نہ ہوں، یہ قومیں اسی کے اندر الجھی رہیں اور مزید آگے ترقی نہ کر سکیں۔ آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیے، برٹشرز یہاں سے گئے ہیں تو جو بارڈر ایشوز ہیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اور ابھی ساؤتھ ایشیا اس میں جکڑا ہوا ہے، اور کئی جنگیں ساؤتھ ایشیا کے ممالک جو ہے وہ آپس میں لڑ چکے ہیں، اور ابھی تک ان کے پاس سولوشن نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ پچھلے 80 سالوں سے حالت جنگ میں ہے، مسئلہ فلسطین کی وجہ سے۔ کس کا چھوڑا ہوا ہے؟ برٹشرز کا چھوڑا ہوا ہے۔ اور افریقہ اور لیٹن امریکہ کو تو آپ ڈسکس ہی نہ کریں نا، وہاں پر تو ایک ایک قوم کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی بھی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے۔ تو اور بھی بہت ساری خبریں یہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یمن نے اٹیک کر دیا۔ پھر یمن نے ناکو چنے چبوائے ہیں، اور یمن نے یہ میسج 57 کنٹریز کو بھی دیا ہے کہ جس سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں سہم کر اور ڈر کر اور خوف کے مارے کہ یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے، اس بلا سے یمن اس طرح سے ٹکرا رہا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ فائر کیے ہیں۔ ابھی خبر یہ ہے کہ انہوں نے ڈرونز بھیجے ہیں، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ڈرونز کا جو پاتھ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ ڈرون جناب سینائی سے داخل ہوئے ہیں اسرائیل میں، یعنی سینائی جو مصر کا علاقہ ہے، پہلے ادھر گئے ہیں یمنی ڈرونز، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے جب اسرائیل کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور 2 گھنٹوں کے اندر انہوں نے 2 مرتبہ ڈرون اٹیک کیا ہے اسرائیل کے اوپر۔ تو یمن اپنے مسلسل حملے جو جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ سینائی سے ڈرون جب وہ اسرائیل کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے ساتھ سیریا کی صورتحال بڑی ڈینجرس ہے، کیونکہ سیریا میں ایک تو اسرائیل حملے کر رہا ہے، پھر ان کی فوجیں وہاں پر باقاعدہ اتری ہیں، اور جہاں پر جولانی بیٹھا ہوا ہے اس کا پیلس ہے، اس سے صرف 10-15 کلومیٹر 20 کلومیٹر دور ان کی فوجیں جب وہ پہنچی ہیں، ان کے ٹینکس ہیں، ان کے کمانڈوز جب وہ اترے ہیں، ان کے ہیلی کاپٹرز آئے ہیں، صرف جولانی سے 10-15 کلومیٹر دور۔ تو یہ تو سیریس تھریٹ ہے جولانی کے اقتدار کو، اور مطلب یہ چل ہی نہیں سکتا ہے معاملہ 10-15 کلومیٹر، اور جو ان کے ٹینکس ہے وہ دمشق کے بالکل یعنی شہر کے کنٹری سائیڈ کے اندر جب وہ پہنچ گئے ہیں، تو یہ چل نہیں سکتا ہے۔ اور جتنا یہ ٹائم اسرائیل کو دے رہے ہیں، اسرائیل وہاں پر مضبوط ہو رہا ہے، اور اسرائیل پورا صدرن سیریا لے جائے گا، دمشق تک علاقے لے جائے گا، اور پھر وہ کسی بھی دن دمشق بھی لے جائیں گے آنے والے 10-15-20 سالوں میں، جب بھی ان کو موقع ملے گا، یا 2-4 سالوں میں۔ پہلے صدرن سیریا لیں گے، اور پھر پورا دمشق ہی لے جائیں گے، اور پھر دجلہ و فرات تک وہ جائیں گے۔ ان کی آئیڈیالوجی اور ان کی انٹینشنز کلیئر ہیں، تو ان کو آج ہی روکنا جب بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جولانی پر دیکھیں 22 گروپس ہیں نا، جولانی تو ان کا نمائندہ ہے، 22 گروپس ہیں، تو سارے تو اسرائیل کے سپورٹر نہیں ہیں، تو شدید دباؤ ہے جولانی پر بھی اور ٹرکی پر بھی، اور بڑا سینسٹیو ہے۔ میں آپ کو بتا دوں پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ بارود کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ سارا ایکسپلوسیو کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ایکسپلوسیو بس ایسے پھٹے گا کہ پھر کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ آتش فشاں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے مڈل ایسٹ، یہ جو کسی وقت پھٹ سکتا ہے، اور اس کی وجہ صرف اسرائیل ہے۔ اچھا، اب ناظرین ایک اتنی بڑی بات، ایک اتنا بڑا چیپٹر، ایک اتنی تاریخی بات سامنے آئی ہے کہ جیک سیلون جو کہ بائیڈن انتظامیہ کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا، اور بائیڈن انتظامیہ کی جو پالیسی تھی وہ سب سے زیادہ جو انفلوئنس تھی وہ بلنکن کی وجہ سے تھی اور جیک سیلون کی وجہ سے تھی۔ یہ 2 بندے تھے جو چلا رہے تھے، کیونکہ بائیڈن تو خود ذہنی توازن اور اس کا سارا معاملہ تھا، اور جو سیکرٹری آف ڈیفنس ہے وہ تو اس کے حق میں نہیں تھا۔ تو 4 ہی بندے تھے نا، بائیڈن، جیک سیلون، بلنکن اور سیکرٹری آف ڈیفنس۔ بائیڈن تو خود سے کچھ کر ہی نہیں رہا تھا، یہ بات ثابت ہوئی، یعنی کر نہیں رہا سے مراد یہ کہ وہ اس کی بیماری کی یہ صورتحال تھی کہ بس جو اس کو بتایا جاتا تھا وہ اس پہ چل رہا تھا، یہ بات میں وہاں کی رپورٹس نے ثابت کیا۔ سیکرٹری آف ڈیفنس اس کے حق میں نہیں تھا، اور اسی نے کہا تھا اسرائیل کو اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوگی۔ تو 2 ہی بندے چلا رہے تھے، ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور بلنکن، اور اس سال 1.5 سال میں جو کچھ بائیڈن نے کیا، بائیڈن انتظامیہ نے جس طرح سے اسرائیل کو سپورٹ کیا، وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ اب وہی جیک سیلون سامنے آ گیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے اسلحہ
ایکسپورٹ بند کی جائے, اسلحہ سپلائی بند کی جائے. اور ساتھ اس نے تمام ڈیموکریٹس کو کہا ہے کہ وہ ووٹ کریں کانگریس میں اس کے خلاف کہ اسلحہ سپورٹ نہیں ہونی چاہیے اسرائیل کو. یعنی آپ ذرا اندازہ کریں, ایک وہ بندہ جو پوری طرح سے اسرائیلی لابی کے انڈر ہے, اسرائیل کے انفلوئنس کے اندر ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ جنگ جاری رہنی چاہیے, آج وہ کہہ رہا ہے یہ جنگ نہ اسرائیل کے مفاد میں نہ امریکہ کے مفاد میں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کی جو سپورٹ ہے وہ ختم ہو رہی ہے. دوسرا, اس کو ہم ایک ایز انالیسس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ہائی آفیشل جس نے یہ سارا خود کیا ہے, اب اس کو بھی اسرائیل کی تباہی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس کو ہم ایز این انالیسس بھی اس کی باتوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مطلب اتنی بڑی بات ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. فارمر بائیڈن سیکورٹی ایڈوائزر بیکس پازنگ آرم سیل ٹو اسرائیل, اسرائیل کے لیے اسلحہ سپلائی جو وہ بند کی جائے. اور یہ جو اسرائیل کی پالیسی ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کے جو ریلیشنز ہیں ان کو متاثر کرنے والی ہے اگلے آنے والی ٹائم کے اندر, 1 سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں, 4 سال میں. ٹرمپ انتظامیہ کتنی دیر بوجھ اٹھاتی ہے, اور اگر ٹرمپ انتظامیہ اس طرح سے سپورٹ کرتی بھی رہی تو جو اگلی گورنمنٹ آئے گی اس وقت تک جو ہے بہت, ایک تو پبلک اوپینین تبدیل ہو چکی ہوگی اور بہت ساری چیزیں مزید بدل چکی ہوگی. اس لیے آنے والی جو گورنمنٹس ہیں ان کے پاس یہ سپیس نہیں ہوگی کہ وہ یہ والی ان ویورنگ سپورٹ اسرائیل کے لیے جاری رکھ سکے. پھر اسرائیل کا کیا ہوگا مجھے بتائیے, باقی دنیا سے تو وہ فارغ ہو گیا نا, پھر اسرائیل کا کیا ہوگا؟ تو یہ جیک سلون کہہ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ اس وقت اس پٹڑی کے اوپر چڑھ چکے ہیں جو کسی بھی وقت کچھ بھی اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے. اور اسرائیل نے اگر یہ پالیسی جاری رکھی, اسرائیل ول ناٹ بی دا اسرائیل وی نیو, تو اسرائیل بھی بالکل وہ اسرائیل نہیں ہوگا جو پہلے ایک ہوا کرتا تھا. اینڈ آرمز امبارگو ہونا چاہیے, اور یہ کمپلیٹلی لاجیکل پوزیشن ہے. اسرائیل کے لیے اسلحہ سپورٹ بند کرنا یہ کمپلیٹلی لاجیکل پوزیشن ہے. اب ان کی کوئی ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہیں, ان کی ہمدردیاں امریکہ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ان کو بھی امریکہ ایک ایسے راستے کے پر نظر آ رہا ہے جو دیکھیں یہ جو مڈل ایسٹ ہے نا, یہ مڈل ایسٹ بڑی عجیب جگہ ہے, بڑی ہی عجیب جگہ ہے, اور بڑی دنیا کا سب سے کمپلیکس ترین ریجن ہے. یہاں پر جو طاقت بیٹھی ہوتی ہے, بیرونی طاقت, اس کو لگ رہا ہوتا ہے سب اس کے کنٹرول میں ہے, لیکن یہاں پر ایسے تختہ الٹتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی. برطانیہ کا ایک وقت میں بہت انفلوئنس رہا ہے, فرانس کا بہت انفلوئنس مڈل ایسٹ کے اندر رہا ہے, اس سے پہلے دیگر طاقتوں کا رہا ہوگا, اب امریکہ کا ہے. تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ امریکہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, لیکن یہ مڈل ایسٹ جب بدلتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ امریکہ کا انفلوئنس ہمیشہ مڈل ایسٹ میں نہیں رہنا ہے, اور جو ان کی حرکتیں ہیں اس سے تو بالکل نہیں رہنا ہے, اس سے بالکل نہیں رہنا ہے. یہ بائیڈن, یہ جو جیک سلون ہے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آف امریکہ, کوئی معمولی بات تو ہے نہیں, اس کو امریکہ کے لیے اس میں کوئی مفاد نظر نہیں آ رہا. اور اس نے کہا کہ ڈیموکریٹس کو میں کہتا ہوں کہ وہ جائیں اور ووٹ کریں اسرائیل کی اسلحہ سپلائی بندش کے لیے, تمام ڈیموکریٹک پارٹی وہ جا کر ووٹ کرے. اور پھر اس نے بتایا کہ بائیڈن انتظامیہ کے دور میں کیوں نہیں ہو سکا, آلدو کہ اس نے بھونڈی لاجک پیش کی ہے, لیکن اس کی لاجک بھی سن لیتے ہیں. کہتا ہے کہ اس وقت چونکہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی, ہوتیز, عراق, سیریا, ایران, یہ سارا معاملہ چل رہا تھا, تو اس وقت ڈیفیکلٹ تھا اسلحہ سپلائی بند کرنا, بٹ دا سچویشن ناؤ از ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اس نے ایک لاجک پیش کی ہے, حالانکہ اس وقت بھی بائیڈن انتظامیہ چاہتے تو یہ رکوا سکتی تھی, لیکن اب اس بات کو چھوڑ دیجیے, ہم ان کی باتوں کو صرف ایک انالیسس لیتے ہیں کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کی اس میں ڈیفیٹ دیکھ رہے ہیں, اس میں اس کا کوئی مفاد نہیں دیکھ رہے ہیں. اور یہ بات بھی وہ خود کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی امریکی جو تعلقات ہیں ان میں دراڑیں ہیں اور وہ ہل جائیں گے پوری طرح سے آنے والے ٹائم میں. Marking a remarkable shift after he spent a year and a half fiercely lobbying Democrats against any such efforts. 1.5 سال تک یہ بندہ ڈیموکریٹس کو یہ فیرسلی لابینگ کرتا رہا, شدید ترین سخت ترین لابینگ کرتا رہا ہے کہ ڈیموکریٹس اس طرح کا, یعنی اسرائیل کے لیے اسلحہ بندش کا ایسا کوئی اقدام نہ اٹھائیں. اب ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اٹھائیں, یہ ضروری ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے. سلون جو ہے اس نے برنی سینڈر جو انہوں نے ریزولوشن کی ہے اس کی بھی سپورٹ انہوں نے کر دی ہے فار دا ویری فرسٹ ٹائم. اور اس جو برنی سینڈر ریزولوشن لے کر آئے ہیں, پہلی بار ڈیموکریٹس کی آدھی پارٹی نے
ऑलरेडी जो 30 जुलाई को वोटिंग हुई थी उसमें आधी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस बात को सपोर्ट किया कि असला बंदिश जो वो होनी चाहिए। He continued by referring the issue कि फ्यूचर ऑफ यूएस जो इजरायली रिलेशन है वो दांव के ऊपर लग गए। तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल है, इसलिए इजराइल ऑन द पाथ ऑफ स्ट्रेटेजिक डिफीट है, ऑन द पाथ ऑफ कोलैप्स है। और मैंने आपको बताया कि उनको ये बात क्यों नहीं समझ आती, आधा इजराइल भी तो निकला हुआ है ना, फिर भी इजरायली एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट को ये बात समझ क्यों नहीं आती। उसकी वजह यह है कि वो ज़ायनिस्ट ड्रिवन उनकी पॉलिसीज हैं और उनको कभी ये बात समझ में आएगी भी नहीं। इसका मुकाबला सिर्फ ताकत से जब करना पड़ेगा। जब एक फितना खड़ा हो जाता है तो फितने को क्या आप समझा पाते हैं? फसाद दाइश को आपने समझा लिया था, तो दाइश का मुकाबला आपने किया ताकत के साथ, और इसका क्रेडिट जाता है ईरान को जिसने ये दाइश का फितना जो खत्म किया। और इजराइल जो है वो ये कहता है कि वो दाइश को फंड करता रहा है, उसने ऑन रिकॉर्ड माना हुआ है और कहता है हमने सेल्फ डिफेंस में किया। तो ऐसे फितने का इलाज सिर्फ ताकत होती है, उसको आप समझा नहीं पाते हैं, वो समझता भी नहीं है। तो इसलिए यहां भी वही उसूल है, इसके अलावा कोई उसूल नहीं है। जनाब यानी मैक्रॉन के जो एडवाइजर हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है इजरायली चैनल 12 को, ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट चैनल है, और उस पर वो बैठकर कह रहे हैं कि इजराइल के ऊपर हम सैंक्शन लगाने जा रहे हैं। इजराइल विल फेस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इफ इट एंटर्स गाजा एंड वी होप इट डज नॉट रीच द स्टेज ऑफ इंपोजिंग सैंक्शंस। हम अब उस स्टेज की तरफ जा रहे हैं और हम इजराइल को कहते हैं कि ये उस तरह मामले को ना लेकर जाए कि हम सैंक्शंस इजराइल के ऊपर लगाएं। अब ये बात भी आप देखिए, देयर इज नो सिक्योरिटी और मिलिट्री जस्टिफिकेशन फॉर एंटरिंग गाजा एंड दिस इज नॉट द वे टू फ्री द हॉस्टेजेस। इस रास्ते से इजराइल अपने लिए कोई सिक्योरिटी नहीं खरीद रहा है। और जहां जहां पर आज इजरायली जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में, बाकी दुनिया में जहां जहां पर जा रहे हैं, वो अपनी असलियत छुपाते फिरते हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं कि हम इजराइल से हैं। खैर, अब नाज़रीन जो अगली बात है वो भी बड़ी गैर मामूली बात है, और वो ये है कि पहले तो जा रहे थे प्यूटन, बहुत बड़ी बात थी, प्यूटन शरीक हो रहे हैं और विक्ट्री डे की परेड है, तो अब जनाब अली किम जोंग उन भी शरीक हो रहे हैं। ठीक है, प्यूटन, किम जोंग उन और चाइना के प्रेसिडेंट। अच्छा, मामला सिर्फ यहां तक भी नहीं है, ईरान के प्रेसिडेंट भी शरीक हो रहे हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भी शरीक हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 26 वर्ल्ड लीडर जो हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं 26, वो इस विक्ट्री डे परेड में शरीक होंगे। इसमें ग्लोबल साउथ और एशिया और अफ्रीका के लीडर्स शामिल हैं, और इसके अंदर एक भी वेस्टर्न मुल्क का एक भी लीडर शामिल नहीं है। स्लोवाकिया का शामिल है, उनके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन स्लोवाकिया का मामला और है, वो एंटी यूक्रेन वॉर है और जो है वो रशिया के साथ उनके मामला ठीक हैं। तो सिर्फ स्लोवाकिया के आ रहे हैं, यानी मैक्रॉन यानी कि कोई भी वेस्टर्न लीडर जो है वो उसमें शरीक नहीं हो रहा है। तो इसका उन्होंने कहा कि बाकायदा मकसद ये है, इस पावर शो का मकसद ये है कि वेस्टर्न हेजेमनी का खात्मा हुआ जाता है, अमेरिकन लेड यूनिलैटरल वर्ल्ड का खात्मा हुआ जाता है। मतलब एक हिस्टोरिक दिन होगा, मशरिक के उरूज का एक हिस्टोरिक दिन होगा। प्यूटन एंड किम टू ज्वाइन शी एट विक्ट्री डे मिलिट्री परेड इन चाइना। और डिस्प्ले देखिए, ये लाइन ये सुनिए, ये मामूली टाइम नहीं है, ये हम सेंचुरीज के बाद ये देख रहे हैं कि ऐसी कौमें जो है वो वेस्ट के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। डिस्प्ले किया जाएगा कलेक्टिव डिफेंस को, कलेक्टिव डिफेंस। मैंने देखें, किम जोंग उन ने अपने फौजी भेजे, वहां पर उनकी जानें गई, 600 के करीब कम से कम उनके फौजी मारे गए, और जब फौजी वापस आए तो वहां पर एक सोगवार माहौल था। किम जोंग उन भी रो रहे थे, फौजी भी रो रहे थे। क्या जरूरत पेश आई किम जोंग उन को अपने फौजी वहां पर भेजने की और अपनी जानें देने की? तो ये क्या है? ये सब की जंग है। इस वाकये ने आपको ये साबित किया है, मतलब ये सब का एक ही उनका डेस्टिनेशन है, और कलेक्टिव डिफेंस की वो बात कर रहे हैं। तो अपना जो दिफा है वो सबने मिलकर करना है, इसमें सिर्फ एक नेशन वेस्ट के साथ नहीं लड़ सकती है। चाइना भी अकेला वेस्ट के साथ नहीं लड़ सकता है। रशिया के साथ अगर ईरान, नॉर्थ कोरिया और चाइना खड़े ना होते तो रशिया भी नहीं लड़ सकता था। तो ये कलेक्टिव डिफेंस है, और रशिया ने अपने फौजी भेजकर ये बताया है कि ये नॉर्थ कोरिया ने फौजी भेजकर बताया है कि ये एक ही जंग है, सबकी ये जंग है। तो इन द फेस ऑफ द माउंटिंग वेस्टर्न प्रेशर,
اب دیکھنا ایران کے اوپر وہ مزید سینکشنز اور ادھر ادھر رشیا پہ وہ مزید سینکشن لگانے جا رہے ہیں. وینزویلا, نو ویسٹرن لیڈر از ایکسپیکٹڈ. 26 فارن ہیڈز آف دا اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں شریک ہوں گے, اور سلواکیہ صرف وہ شریک ہو رہے ہیں. اور چائنا ایکسپینڈنگ جو ملٹری پاور ہے اس کا مظاہرہ کیا جائے گا. چائنا کی ایکسپینڈڈ ملٹری پاور جو ہے اس کا ڈسپلے کیا جائے گا, اور اسٹرانگ ڈیمونسٹریشن آف یونٹی اس کا مظاہرہ کریں گے. مضبوط ترین یونٹی کا مظاہرہ جو ہے کم جونگ ان, پیوٹن, ایرانی صدر, انڈونیشیا اینڈ 26 لیڈرز وہ مظاہرہ کریں گے. بیلاروس کے پریزیڈنٹ جب اس میں شریک ہو رہے ہیں, ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزیکشیان, انڈونیشین پریزیڈنٹ اور سربین پریزیڈنٹ اور ساؤتھ کوریا کے نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ بھی اس کے اندر جب شریک ہو رہے ہیں. اور اس میں مزید کیا ہوگا, ایڈوانس جو اکوپمنٹ ہے چائنا نے بنائے ہیں ان کا وہاں پر مظاہرہ کیا جائے گا, انکلوڈنگ فائٹر جیٹس وہاں پر دکھائے جائیں گے, میزائل ڈیفنس سسٹم وہاں پر دکھایا جائے گا, ہائپر سونک جو ویپنز ہیں وہ وہاں پر دکھائے جائیں گے. یعنی یہ ایک ٹوٹل پاور شو ہے ایشیا کا. تو یہ غیر معمولی, اس پر نظریں لگی ہوں گی. اس سے پہلے ایس سی او کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, ایس سی او کے اجلاس کے ساتھ ہی جو ہے یہ وکٹری پریڈ ہوگی, اور یہ بہت بڑا نظارہ ہوگا, بہت بڑا نظارہ ہوگا. عالمی منظرنامے پر ہلچل مچ چکی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.